आखिरी लाइन सूरह तौबा की आयत नंबर 29 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालतिल यहूदु उज़ैरु इब्नुल्लाहि वक़ालतिन नसारल मसीहु इब्नुल्लाह। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिऊना क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल क़ातलहुमुल्लाह अन्ना युफ़कून। इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्ला हू सुब्हानहू अम्मा युश्रिकून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालतिल यहूदु उज़ैरु इब्नुल्लाहि वक़ालतिन नसारल मसीहु इब्नुल्लाह। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिऊना क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्ला हू सुब्हानहू अम्मा युश्रिकून। वक़ालतिल यहूदु, और कहा यहूदियों ने, उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेटे हैं। वक़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह, और कहा नसारा ने, ईसाइयों ने, मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेटे हैं। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये इनके मुंह की बातें हैं। युज़ाहिऊना, मुशाबह करना चाहते हैं, क़ौलल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों के कौल की जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, काफिर हो गए, मिन क़ब्ल, इससे पहले। क़ातलहुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको कत्ल करे। अन्ना युफ़कून, ये कहाँ फिरे जा रहे हैं। इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन, इन्होंने बना लिया है अहबारहुम, अपने मौलवियों को, व रुहबानहुम, अपने पीरों को, अरबाब मिन दूनिल्लाह, अरबाब खुदा बना लिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़कर।
والمسیح ابن مریم اور عیسیٰ بن مریم کو بھی، وما امروا الا لیعبدوا، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ عبادت کریں الا الہ واحدہ، ایک خدا کی، لا الہ الا وہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، سبحانہ اس کی ذات پاک ہے، عما یشرکون ان چیزوں سے جن کو یہ اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا جو اللہ پر آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، حلال کو حلال نہیں سمجھتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آخر میں ذکر کیا گیا تھا من الذین اوتوا الکتاب، جو لوگ کتاب والے ہیں، اہل کتاب ہیں اور ان کے ساتھ ہی جہاد کیجیے۔ تو بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کے خلاف جہاد کیوں، انہیں کیوں قتل کیا جائے گا؟ تو یہاں وجوہات بیان کی ہیں کہ کن وجوہات کی وجہ سے انہیں قتل کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جہاد کیا جا رہا ہے۔ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، اور میں یہودیوں کو اس لیے قتل کیا جا رہا ہے، یہودیوں نے کہہ دیا کہ عزیر علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کا کوئی بیٹا نہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولکم بافواہہم، اللہ بھی شاہ فرماتے ہیں یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اللہ رب العزت کی بیٹی ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، فرمایا اس کی ذات ہر چیز سے پاک ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اللہ بھی شاہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اسے تو حق نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے، لیکن پھر بھی وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ فرمایا کیسے گالی دیتا ہے؟ فرمایا گالی اس طرح دیتا ہے، وہ میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے، اور میری طرف اولاد کی نسبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مجھے گالی دینا۔ فرمایا انسان جب کسی کو گالی دیتا ہے تو گالی کے جواب میں پھر آگے سے لڑائی ہوتی ہے، ہماری میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، لیکن اگر کوئی ہمیں گالی دیتا ہے تو کچھ دیر کے بعد دیکھیں ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے اس کی گالیاں سننے کے بعد۔ جب کوئی انسان اللہ کی ذات کو گالیاں دیتا ہے، کفار ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، جب اللہ کو گالیاں دیتے ہیں تو کیا اللہ رب العزت کی ذات کو غصہ نہیں آتا؟ فرمایا جب اللہ کی ذات کو غصہ آتا ہے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ ان کے خلاف جہاد کرو، لڑو یہاں تک کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ لیکن یہ لڑنا عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے کہ ان کے خلاف جہاد کرنا۔ حکومت کے پاس اتنی پاور ہونی چاہیے، اسلامی طاقت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ یہود و نصارہ کے خلاف لڑے، عیسائیوں کو قتل کرے، یہودیوں کو قتل کرے، کافروں کو قتل کرے، اور اسلام کا سکہ، اسلام کا ڈنکا بجے۔ فرمایا یہ اسلامی حکومت کا کام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چور چوری کرتا ہے، وسارق وسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ فرمایا یہ نہیں کہ عوام پکڑے اس کا ہاتھ کاٹ دیں، فرمایا یہ حاکم وقت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے اس کا ہاتھ کاٹنا۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ انسان زنا کرتا ہے تو اس کو کوڑے لگانا یہ حکومت کا کام ہے، یہ عام عوام الناس کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ قتل کیے جائے، لیکن یہ کام کس طرح کا ہے؟ یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ مجھے گالی دیتے ہیں حالانکہ ان کو یہ حق نہیں ہے۔ قاتلهم اللہ، اللہ رب العزت کی ذات ان کو قتل کرے۔ اس سے پیچھے ذکر کیا گیا یہ مشابہت اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے۔ وہ کون تھے؟ وہ مشرکین تھے۔ مشرکین یہ کہتے تھے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے۔ اللہ اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتا ہے اور اللہ اپنی بیٹیوں کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، لہذا انہوں نے فرشتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ لہذا فرشتوں کی عبادت کریں گے اور فرشتوں کو وہ اپنا معبود سمجھنے لگے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری حاجت روا اللہ رب تک پہنچائیں گے، تو اللہ ان کی بات کو ٹال نہیں سکتا۔ اسی طرح مختلف انہوں نے بت بنا رکھے تھے کہ یہ بھی ہماری سفارش کریں گے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، کوئی ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، کوئی اسماعیل علیہ السلام کے نام پر۔ تو اللہ مشابہت جس طرح گزشتہ لوگوں نے کیا تو یہ بھی ان کی مشابہت کرنا چاہتے ہیں۔ اَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، فرمایا تم کہاں بھٹک کے جا رہے ہو، کہاں پھرے جا رہے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ فرمایا جب انسان گمراہ ہوتا ہے پھر وہ آگے بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب فرمایا جو پیشوا ہے، مقتدا ہے، اگر وہ خود گمراہ ہو جائے یا اس کے دو وجوہات کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے، یا تو دنیاوی لالچ ہوتا ہے، دنیاوی لالچ کی وجہ سے دنیاوی لالچ کے اندر آ کر وہ سمجھتا ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ جو کام کر رہا ہوں یہ کام غلط ہے، لیکن مقصد دنیاوی غرض ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، کوئی اقتدار شہرت ہوتی ہے، یا پھر یہ وجہ ہوتی ہے کہ انسان اس
رسومات کو، اس غلط طریقے کو، لیکن وہ سمجھتا گناہ ہے. پہلی شرط تو وہ سمجھتا گناہ ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے. تو فرمایا یہ انسان گناہ گار تو ہے لیکن کافر نہیں. لیکن ایک انسان جو چیز دین نہیں ہے اسے دین کی حیثیت دے دیتا ہے اور پھر اس کے اوپر مال بٹھورتا ہے، اپنا مقصد پورا کرتا ہے، لوگوں کو اپنے گرد جمع کرتا ہے اور اپنا مقام کو مرتبہ چاہتا ہے، تو فرمایا پھر اسے جائز بھی سمجھتا ہے اور لوگوں کو بھی یہی کہتا ہے کہ یہ تو دین کا حصہ ہے. تو فرمایا یہ انسان کافر ہو جاتا ہے. اس وجہ سے تو جو غیر دین تھا اس کو دین کے اندر شامل کر دیا. یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے، لیکن اس نے جب اپنے ذمہ لیا اور خود الخدا بن کر بیٹھ گیا، فرمایا پھر یہ انسان کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آگے والی آیت کے اندر ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم، بنا لیا ہے ان لوگوں نے احبارهم اپنے مولویوں کو. احبار ہبر کی جمع ہے، ہبر عالم اور مولوی کو کہا جاتا ہے. ورهبانهم، اور انہوں نے اپنے پیروں کو، رہبان یہ راہب کی جمع ہے، راہب کہا جاتا ہے پادری کو، پیر کو، مقتدا پیشوا کہا جاتا ہے. ارباب، انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو خدا بنا لیا ہے، رب بنا لیا ہے. من دون اللہ، اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام لے کر آئے تھے. 9 ہجری کے آخر میں یا 10ویں ہجری کے ابتدا میں وہ اسلام لے کر آئے. جب انہوں نے یہ آیت سنی تو کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے تو کوئی، میں بھی ان کا مقتدا رہا ہوں، عیسائیوں کا میں پادری تھا، ان کا میں جو مولوی تھا، لیکن میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ وہ مجھے خدا سمجھتے ہوں اور میری عبادت کرتے ہوں. ایسی بات تو نہیں تھی. لیکن اللہ رب العزت تو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے پیروں کو اور اپنے مولویوں کو رب بنا رکھا ہے. سیاستہ کی کتاب ہے ترمذی شریف، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ تمہاری ایسی بات کو قبول کرتے تھے جو قرآن حدیث کے خلاف ہوتی تھی، ایسی بات کو قبول کرتے تھے جو اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہوتا تھا، اس کے پیچھے کوئی شرعی ثبوت، شرعی دلیل نہیں ہوتا تھا. لیکن ہاں ایسی بات تو ہوتی تھی جو ہم بات انہیں کہہ دیتے پھر وہ ہماری بات کو ٹالتے نہیں تھے، ہماری بات کو مانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تمہیں خدا بنانا ہے کہ جو بات کسی کی بغیر شرعی دلیل کے مان لینا، اور فرمایا پھر اس سے وہ درجہ دے دینا جو خدا کا درجہ ہوتا ہے. جس طرح خدا کی بات کو ماننا، اس کی بات مان رہا ہے، فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو خدا مان لینا. اس لیے فرمایا کہ جو انسان بات کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی شرعی دلیل ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اسلامی فقہ سے ثابت ہے، فرمایا وہ بیان کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ایک فرمایا انسان جو بات کر رہا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، مقصد صرف اپنی نفسانی خواہش ہے، اپنا کوئی اس کی اپنی غرض ہے، تو فرمایا یہ انسان خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور آگے بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے. اور فرمایا حرام کو حلال قرار دینا یا حلال کو حرام قرار دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے. جب کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے اور پھر لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں، فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ اس کو خدا سمجھ رہی ہے. اور ہم مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ عام پائی جاتی ہے. اکثر جو ہمارے تمیز دینے والے حضرات ہیں جب وہ تمیزات دیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے مرگ والے گھر میں نہیں جانا، جہاں ولادت ہو آپ نے اس گھر میں نہیں جانا، آپ نے فلاں گوشت نہیں کھانا. حالانکہ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. یہ سب اسی طرح ایک ڈھنگ ہے جو چلا آ رہا ہے، اس کو منع کر دی جاتا ہے. اور جب وہ کسی گھر میں چلا جاتا ہے تو اس کا ذہن بنا ہوتا ہے وہ اب تو میں مرگ والے گھر میں چلا گیا، لہٰذا اب اس تمیز کا اثر ختم. اب وہ نیا تمیز لیتا ہے، اس کے لیے نئے پیسے دیتا ہے، پھر وہ نئی اس کی پوجا کرتا ہے اور پھر جا کر اس کا دوبارہ مسئلہ حل ہوتا ہے. حالانکہ یہ ایسی بات نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. اور ایسا کہنے والا وہ خود گمراہ ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے والا. اور میں ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان کے جسم کو موافق نہیں. اب چینی ہے، اگر کوئی شوگر والا انسان کھائے گا تو اسے نقصان پہنچے گا. میں ڈاکٹر حضرات اطباء سے منع کر دیتے ہیں لیکن وہ اسے حرام نہیں سمجھتا اس وجہ سے کہ میرے جسم کو موافق نہیں ہے اس لیے نہیں کھاتا. ہاں یہ کہہ دینا کہ اب مولوی صاحب نے منع کر دیا ہے، اب پیر صاحب نے منع کر دیا ہے کہ میں نے فلاں گھر میں نہیں جانا یا فلاں چیز میں نے نہیں کھانی، تو فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو خدا کا درجہ دے دینا پھر اس کی بات کو ماننا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تویز لے کر جاتے ہیں پھر باہر بتاتے ہیں کہ میرے پیچھے نظر رکھنا، مجھے دیکھتے رہنا. اب نظر تو اللہ رب العزت کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو غیب کا علم تو نہیں جانتا. تو فرمایا یہ اس طرح کی باتیں کرنا پھر اس کا بھی کہنا کوئی بات نہیں آپ جائیں، میری نظر ہے آپ کے اوپر، میں ہر وقت آپ کو دیکھتا ہوں، میں آپ کے پیچھے آپ کی محنت کر رہا ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. فرمایا یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح اپنے آپ کو خدا بنا لینا اور وہ اس کی پوجا کرنا. فرمایا یہ جو عملیات والے ہوتے ہیں یہ عوام کا بہت زیادہ ذہن بگاڑتے ہیں اور لوگوں کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں. سادہ عوام ان کے پیچھے چل پڑتی ہے. تو اس لیے فرمایا ایسا انسان
جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے یا قرآن حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے، فرمایا اس کی بات ماننا، وہ خود بھی گمراہ ہے اور آپ کو گمراہی کے اندر ڈال رہا ہے۔ ہاں ایسا جو عالم ہے جو اللہ رب العزت کی بات کو بیان کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اب تک پہنچاتا ہے، فرمایا اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا یہ آپ کے ذمہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نمائندہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تم تک پہنچا رہا ہے۔ وہ درمیان کے اندر ایک بات ہے، وہ یہ نہیں کہتا میں ایسے کہتا ہوں، وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، قرآن ایسے کہتا ہے، اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے۔ فرمایا جب انسان اپنی بات کو درمیان کے اندر لے آتا ہے پھر وہ درمیان جو اللہ رب العزت کی ذات سے کٹ جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور چلا جاتا ہے۔ تو اللہ شاہ فرماتے ہیں والمسیح ابن مریم، اور اسی طرح عیسیٰ بن مریم کو بھی لوگوں نے اللہ رب العزت کا بیٹا بنا لیا، اور اسی طرح مریم علیہ عیسائیوں کے تین عقیدے ہیں۔ ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، دوسرا عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ رب العزت کی ذات یہ تینوں کا مجموعہ خدا ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اور اللہ رب العزت کی ذات یہ تینوں مل کر خدا ہیں اور سارے نظام کو چلا رہی ہیں۔ فرمایا اس طرح ان لوگوں نے مختلف عقیدے بنا رکھے ہیں۔ وما امروا، اللہ کے انہیں حکم دیا گیا تھا الا لیعبدوا، کہ وہ عبادت کریں، الا الہ واحدہ، ایک خدا کی، ایک معبود کی، ایک رب کی عبادت کریں، لیکن ان لوگوں نے مختلف خدا بنا لیے۔ الا الہ واحدہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو یہ اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ دعائے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔